اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن المجتبیٰ، جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج کی ہماری نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کا دن حضرت سیدنا امام حسن کی ولادت کا دن ہے۔ تو آپ پیارے آقا مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدۃ النساء سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا یوم وفات یا شہادت 5 ربیع الاول اور 49 یعنی کہ 49 ہجری کو ہوا۔ تو ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت اور منقبت میں بے شمار احادیثیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بے حد سخی تھے، تو آپ نے 3 بار اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات فرما دیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ میں سے 40,000 مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کو مسلمانوں کا امیر منتخب کیا۔ لیکن 6 ماہ بعد آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد فرما دی اور خود عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل مبارک در حقیقت اپنے نانا جان پیارے آقا مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عملی تعبیر تھا کہ آپ کے بارے میں سید الکونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ان کے سبب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا تاج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر کے امت مسلمہ میں ہونے والے بہت بڑے فتنے کو جنم لینے سے قبل ہی دفن کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے برادر عزیز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے نانا جان رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود
کی ایک روایت میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹی سی عمر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے تو لوگوں نے انہیں ہٹایا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا انہیں کچھ نہ کہا کرو، اور پھر فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ان دونوں یعنی کہ امام حسن امام حسین کی محبت لازم ہے۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، بے شک میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ اور اس کے ساتھ بھی محبت فرما جو ان کے ساتھ محبت کرے۔ تو ناظرین کرام، میرے پاس تو ماشاءاللہ کافی احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، تو ایک آخری حدیث سماعت فرمائیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ اے بیٹے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے، سواری تو دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی ہی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کو محتاج نہیں، میرے ماشاءاللہ بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اویس نقشبندی صاحب تشریف فرمائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں جناب محمد شاہد تنویر یوسف صاحب، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ کسی تعارف کو محتاج نہیں جناب محترم ماشاءاللہ بھی ناشری بھی ان سے سنیں گے، جناب قاری محمد اویس مزری صاحب تشریف لائے ہیں، آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب قاری اویس قاری اویس صاحب سے۔ جی السلام علیکم جی مائک جی حضرت کیسے ہیں جی؟ شکر اللہ کا جی، کیسا لگا آپ کو ادھر؟ بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے میں آپ نے ماشاءاللہ جو سسٹم کا آغاز کیا، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، آمین جی، اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی میں آپ کو نعت شریف سنا رہا ہوں، تو کون سی والی؟ وہی لجپال؟ چلیں وہ بعد میں سنا دیں گے، جی ٹھیک ہے۔ شروع میں جو میں اپنے ذہن میں سوچ کے آیا تھا۔ جی جی ارشاد فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ بنے دونوں عالم سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کی خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کی خاطر، بنے دونوں عالم، یہ ساون کی رمجھم، یہ عہد بہارا، یہ ساون کی رمجھم، یہ عہد بہارا، بنے سارے موسم
محمد کی خاطر بنے سارے موسم، محمد کی خاطر بنے دونوں عالم، یہ چڑیا کی چوچو یہ کون کی کوکو، یہ چڑیا کی چوچو یہ کون کی کوکو، سبھی کے ترنم، محمد کی خاطر سبھی کے ترنم، محمد کی خاطر بنے دونوں عالم، نہ اکبر بچا نہ اصغر چھپایا، نہ اکبر بچایا نہ اصغر چھپایا، لٹایا ہے قاسم محمد کی خاطر، لٹایا ہے قاسم محمد کی خاطر، محمد کی خاطر بنے دونوں عالم، محمد کی خاطر ہوئے خلق آدم، محمد کی خاطر بنے دونوں عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ آپ نے قاری صاحب کو سماعت فرمایا۔ تو ناظرین کرام، میں اب ابتدا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو، بہت شکریہ۔ اچھا جی علامہ صاحب، ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن، رونق کے بزم کسا حضرت حسن، جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے وہ گل آل ابا حضرت حسن۔ جی ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج پھر دعوت دی، حکم دیا، بندہ نچیز آپ کی دعوت پہ حاضر ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ پاک ہمارا آنا اور دیگر مہمانان گرامی، ہم سب کا آنا بیٹھنا اور اس پاک محفل کو سجانا جس کے اندر اس کے پاکوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جن کا ذکر ہے آپ نے اپنے انٹرویو میں تعارف کروایا، ان کے والد گرامی کا ایک مشہور قول ہے جو دنیا کے اندر مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
وہ انسان جس پہ تم احسان کرو اس کے شر سے ہمیشہ بچو. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے, مشہور زمانہ آپ کا یہ قول ہے. اگر آپ کے اس قول کو دیکھا جائے تو یہ 100% جو ہے نا حضور کے اہل بیت کے اوپر یہ صادق آتا ہے. اللہ بے شک. کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھا جائے, آپ کے بیٹے امام حسن کو دیکھا جائے, آپ کے صاحبزادے امام حسین کو دیکھا جائے, سبحان اللہ. اسی طریقے سے بالخصوص امام حسین سے جو آل چلی بے شک. ان کو دیکھا جائے, امام زین العابدین کو دیکھا جائے, ان کے بیٹے پھر آگے امام محمد باقر کو دیکھا جائے, ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق کو دیکھا جائے, ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا جائے. اسی طریقے سے یہ چلتا چلتا حضرت امام علی نقی اور امام تقی تک یہ سلسلہ, بے شک. کہ یہ خانوادہ رسول ایسا ہے کہ, اور پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ سید کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ وہ سخی ہوگا, بے شک. وہ مانگت نہیں ہوگا, کبھی مانگے گا نہیں بلکہ اس کا آدمی ہمیشہ دینے والا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ نبی علیہ السلام کا خانوادہ جو ہے یہ وہ عظیم خانوادہ ہے کہ جنہوں نے ظاہری طور پہ جب یہ دنیا میں تھے ہر ایک اپنے اپنے دور میں انہوں نے ہر قسم کی خیرات بانٹی, اللہ. علم بھی بانٹا, مال بھی بانٹا. حتیٰ کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے آگے کہا کہ حضرت یہ فلان شخص جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے یہ اس لیے آپ کے پاس بیٹھتا ہے کہ آپ سے اس کو درم و دینار مل جاتے ہیں. اللہ. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم, جو ہمارے پاس درم و دینار کے لیے بیٹھتا ہے اس کو درم و دینار ملتے ہیں, اللہ. اور جو ہمارے پاس آخرت کی غرض سے بیٹھے گا اللہ اس کو آخرت میں جو ہے نا وہ جنت عطا کرے. اللہ. تو ہر دور میں, کیا کہنا. اور جب اس کے دوسری رخ کی طرف جائیں تو مولا علی کی ذات کو دیکھ لیا جائے یا آپ کی آل کو دیکھ لیا جائے, ہر ایک کے اوپر ان کے دور کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم ہی ہوئے. انہوں نے اپنے کام کیے ہیں, اس امت کے اوپر احسانات کیے ہیں, لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا, ان کے اوپر ظلم ہوئے. ہر ایک اپنے اپنے وقت میں جب دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پہ تو وہ شہادت کا درجہ لیتے ہوئے دنیا سے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج آپ نے بالخصوص موضوع لیا, آپ کی بھی ایک طرف ولادت کا پہلو ہے, ایک طرف دنیا سے جانے کا پہلو, اور آپ بھی شہادت کے درجے پہ دنیا سے گئے. اللہ اکبر. اور پھر جو میں نے آیت جو ہے آپ کے سامنے 5 پڑھی, ربیع الاول کو, ہاں جی, یہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی جی, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت منظر بیان کیا. انسان کو اس کی اولاد بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے, بے شک. بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو اس کی اولاد. جب انسان کسی کے ساتھ علمی طور پہ بات کرے, اس کو کوئی مسئلہ سمجھائے, وہ انسان نہ مانے, تو وہ چلتی چلتی بات جو ہے نا اگر بحث و مباحثہ کی طرف جائے تو وہ چلتی چلتی بات کا ایک درجہ ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے مناظرہ. انسان خود کوئی دلیل دے رہا ہے, سامنے والا شخص بھی اس کو دلیل دے رہا ہے. اگر مناظرے سے کسی چیز کا حل نہ ہو نا, یا دوسری صورت یہ کہ فریقین میں سے ایک اپنی دلیلوں کی وجہ سے غالب آ گیا, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیت گیا, اب دوسرا اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات کرتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مباہلہ کیا جاتا ہے, ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دونوں فریقین یعنی دونوں, ایک طرف یہ دونوں طرف جو لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک اپنے ساتھ اپنے ان خون کے رشتوں کو لے کے آتا ہے, بالخصوص ان کو لے کے آتا ہے کہ جس پہ اس کو دل سے یقین ہوتا ہے اور اس کے پیارے ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی کہ بھئی یہ اعمال میں بڑے اچھے ہیں, گناہ بڑے کم کیے ہیں, کیونکہ اس میں جب مباہلہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے جب دونوں گروہ سامنے آتے ہیں, فریقین ہوتے ہیں, تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں, یعنی بد دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کہتا ہے کہ میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں, دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں. ایک کہتا ہے میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں تو اس کو اس طرح برباد کر دے. وہ دوسرا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں اپنے فیصلے میں سچا ہوں, تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق جو میں نے
ان کو دلائل دیے تو اس کو جو ہے نا اتنے دیر میں تو اس کو برباد کر دو. اب اس موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر آقا علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دیا تو ایک جگہ پہ آ کے کچھ یہود کے جو علماء تھے انہوں نے مبالغے کا جو ہے نا وہ چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی ہم مبالغہ کرتے ہیں. تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کے اوپر اس آیت کو نازل کیا کہ جس کا حصہ یہ ہے کہ محبوب آپ پھر اعلان کریں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محبوب آپ ان کو فرما دیں, آپ ان کو کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ, ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں, یعنی بنفس نفیس ہم آتے ہیں. اب اس جملوں کے اندر کیا عظمت ہے جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بھی کہ فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں, تم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے. تو اس میں کون سے بیٹے تھے؟ ایک امام حسن تھے, دوسرے امام حسین تھے. کیا بات ہے جی, اللہ پاک نے دلیل دے دی نا رب ذوالجلال نے, اور اللہ کے پیارے محبوب لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بیٹے ہیں. ہاں جی, میرے آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے. اور پھر کیا, پھر امام حسن اور امام حسین کا اعزاز جہاں دیگر ہے وہاں پہ کیا قرآن کی یہ نصیحت سے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. اب یہاں پہ امام حسن کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو جو یہ اعزاز کے حضور کی عورت ہیں, اگرچہ بیٹی کا رخ ہے لیکن یہاں پہ پہلو یہ دیکھا جائے کہ دیگر جو ہیں وہ مکے کے اندر عورتیں تھیں, نبی علیہ السلام کی ازواج تھی, لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے یہ شرف سیدہ پاک کو یہ بخشا کہ اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے کے گئے اور کہا کہ ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے. اور پھر فرمایا وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. اب خود کون تھا؟ ایک رسول اللہ خود تھے, دوسرا مولا علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت امام حسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, وہاں پہ پھر قرآن کی نص قطعی بھی آئی اور میرے محبوب نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ہاں یہ امام حسن جو ہے نا, یہ حسن یہ میرا شہزادہ ہے. تو یہ اعزاز یہ شان حضرت امام حسن کی. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے, دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بشارت عطا کی تھی. اللہ اکبر. دنیا میں آنے سے پہلے کہا تھا, خود بشارت دی تھی. مشہور روایت ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خواب آ کے سنایا. اچھا. کہا کہ آپ کی جسم مبارک کا حصہ جو ہے نا وہ میرے گھر کے اندر جو ہے نا وہ گرا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا. عرض کیا کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا کہ میری بیٹی کے ہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ پاک بیٹا پیدا کرے گا, اور وہ جو ہے وہ پھر تم اس کو دودھ پلاؤ گے. تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. اور پھر مشہور قول کے مطابق جس پہ اتفاق کیا گیا اور جو کثرت کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا وہ یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ظاہری دنیا کے اندر جو ہیں وہ جلوہ گر ہوئے. اور جب جلوہ گر ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک اور قیامت کے روز بھی میرے محبوب کا یہ عظیم نواسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیض و برکات جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. جی شاہد یوسف صاحب آپ کی طرف. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب آپ کے آنے کا. اچھا یہ بتائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن مدینہ شریف میں پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو گٹی کس نے دی اور آپ کے کان میں اذان کس نے پکاری اور آپ کا نام میں پاک کس نے رکھا؟ آپ کو گٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی, خود عطا فرمائی, اور آپ کے کان میں اذان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, اور آپ کا نام حسن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی رکھا. اور
طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حسن نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ نام. سبحان اللہ جی، جیسے بھی بتا رہے تھے. جی اچھا جی، کیا حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں تو کتنا عرصہ بڑے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال اور 10 ماہ بڑے ہیں. اچھا 1 سال 10 ماہ. 10 ماہ بڑے ہیں. جی جی حضرت آپ ہمیں نعت سنائیں. کیا سنانے والے ہیں؟ وہی والی؟ جی لجپال جی ارشاد. لجپال عربی لکیاں نبھا کو جیت کملی نگل نال لاچا لجپال عربی لگیاں نبھا کو جیت کملی کو جیت کملی نگن لال لاچا لجپال مدنی بھلڑی جو پیا تا لٹڑی گئیا تسا مکھ وٹایا پاگل میں تھیا تسا مکھ وٹایا پاگل میں تھیا یگا کئی نہ کرسا یگا کئی نہ کرسا اے بخشو خطا جا کو جیت کملی نگل لال لاچا لجپال عربی ایک میں نہیں بھولی بھول ودی گئیا کئیا سونا معافیاں ڈھیاں کئیا نو سونا معافیاں ڈھیاں میں تیرے در دی کتڑی میں تیرے در دی کتڑی اے ٹکڑا وگا جا کو جیت کملی کو جیت کملی نگل لال لاچا لجپال عربی غور حضور ضرور کرنا سارے ترلے آتے ہتھاں جوڑیا دی اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تیرے در تے آکے ڈگ پیاں ہماری ہوئی میں دھکیاں دھوڑیاں دی میرے واسطے تاج سکہ
सिकंदरी है सुना धूड़ तो सारे मेरे वास्ते ताज सिकंदरी है सुना धूड़ तो सारे जोड़ियां दी बस मिलने दी तांगे सोचा हजारा दिन रात ततड़ी मैं रो रो गुजारा दिन रात ततड़ी मैं रो रो गुजारा लुटनी ते कुटनी लुटनी ते पुटनी दवेड़ा वसा को जीत कमली को जीत कमली नुगल लाल लाचा लजपा नहीं आया मेरा अरबी माँ नहीं आया मेरा अरबी मेरा दिल बरमा मेरा दिल बरमा लगिया निबाचा को जीत कमली को जीत कमली नुगल लाल लाचा लजपाल मदनी। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत आपने सुनाया। अच्छा अलामा साहब, ये ना हमें इत्तिकाफ में जब बैठते थे ना जामे मस्जिद अल जन्नत में, तो उधर इन्होंने हमें मुझे सुनाई थी, तो क्या उधर समा बांधा था इन्होंने ये नात पढ़ के। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। अलामा साहब आपकी भी माशाल्लाह ये फेवरेट नात है, आप भी माशाल्लाह बहुत सुनते हैं। इस पे वो बुज़ुर्गों का है, आगे भी आप ये बड़ा कलाम है और ये तसव्वुफ़ पे बड़ा मबनी है, और जो बंदा तसव्वुफ़ की हकीकत को समझने वाला वो इस कलाम को समझने वाला, और जब इस कलाम को जो समझने वाला है जब वो इसको सुनता है फिर वो हालत नहीं, वो कैफियत नहीं रहती, ये चीज़ है। और बहुत से जो होते हैं वो पढ़ने वाले को इसलिए भी बुरा कह देते हैं कि वो सुनने वाले उसको मजाज के ऊपर जो है ना वो क़यास करते हैं, यानी मजाज मुराद ले लेते हैं, हकीकत मुराद नहीं लेते। तो इसमें इस कलाम में आगे बुज़ुर्गों ने बाकायदा फरमाया कि नहीं आया मेरा दिल बर माही, एवं झूठ एवं बोलना झूठिया कामा, ठीक है ना, तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब वो जे पक्की खबर दे मिलंदी तन कुट चूड़ियां पावा आ दिलदार में, तो ये इसमें यह है कि ये वो पूरी कहावत भी है कि बचपन में भी सुनते थे कि जब मेहमान आता तो वो जो कौवा है वो घर के ऊपर बैठता, तो लेने वाले इस मजाज भी मुराद लेते हैं, लेकिन जब इसको हकीकत मुराद लिया जाए तो ये बहुत आगे तक ये कलाम और ये बात जाती है, ये चीज़ होती है। अच्छा जी अलामा साहब, फातिमा ज़हरा के हैं लख्ते जिगर, फातिमा ज़हरा के हैं लख्ते जिगर, मादने जूदो सखा हज़रत हसन, मादने जूदो सखा हज़रत हसन, शौकत शाही को ठोकर मार दी, शौकत शाही को ठोकर मार दी, वाह तेरा मर्तबा हज़रत हसन, वाह तेरा मर्तबा हज़रत हसन। और क्या खूब सब्र की है इंतहा हज़रत हसन, दुश्मन ये ज़रा आगे पीछे हो गया, दुश्मन जान को भी पर्दे में रखा, दुश्मन जान को भी पर्दे में रखा, सब्र की है इंतहा हज़रत हसन, सब्र की है इंतहा हज़रत हसन। जी इरशाद। जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जो है ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से बहुत सी बातें कही, अब उसकी तरफ भी आता हूँ, और जो कलाम इन्होंने पढ़ा और हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की उसको आज के मौजू के साथ भी जोड़ते हुए कि
یہ ہم یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں یہ گفتگو ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، ہر کوئی اپنے ایک من کے ساتھ آتا ہے اور ہر کوئی اپنا انداز جو ہے وہ پڑھ کے سنا کے جاتا ہے، اور سننے والے بھی ہر کوئی اپنے من سے سن رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ انداز گفتگو کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بولنے والے کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں یار جو بھی ہے نا میں نے اس کے اندر سے اپنے لیے اصلاح کا پہلو نکالنا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سامنے ہیرا بھی اگر چمک رہا ہے نا، یعنی سورج جون جولائی کا بھی جو ہے نا وہ چمک ہے، اپنی روشنی دے رہا ہے نا، تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نہ کوئی اندر سے ایک عیب نکالوں تو بس میں اسی کو لے کے پھر کون جی دیکھیں یہ اس بات کی کمی۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک من ہے، یہاں پہ آنے والوں کا بھی، پھر یہاں سے جانے کا بھی، سننے والوں کا بھی، پڑھنے والوں کا بھی، سننے والوں کا بھی۔ تو بہرحال ہم تو اس ذہن سے، میں تو اس ذہن کے ساتھ یہاں پہ آپ کی دعوت پہ یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں کہ صرف یہ چند باتیں کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس آس اور اس امید پہ بھی بیٹھتے ہیں اگر وہ حضرت ام سلمہ کا موضوع ہو، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا موضوع ہو، بی بی فاطمۃ الزہرا کا ہو ابتدائی رمضان، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی رمضان، یا آج کے موضوع جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو میں تو اس من کے اندر بیٹھتا ہوں کہ یہ تو سب کا یقین ہوتا ہے کہ ہم ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے آج وہ بابا جی کا کلام بزرگوں کا پڑھا، تو میں تو اس من سے بیٹھتا ہوں کہ صرف اس لیے نہیں کہ فیوز و برکات ہوں، یہ سب کچھ ہوں، اس لیے بھی بیٹھتا ہوں کہ جیسے میرے محبوب کے بارے میں ہے نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، پھر بعد میں لوگوں نے بزرگوں نے کہا کہ سنا نہیں، اب یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو میں بھی اس من کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جس کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں نا، اس امید سے بیٹھتا ہوں کہ چلیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ابھی نہیں تو اگلی سانس میں، اگلی نہیں تو اگلی سانس میں، کبھی نہ کبھی تو یار اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کے کہے گا چل آجا آج ہم تجھے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ تو ہم تو اس من کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کے کلام کے ساتھ یہ چیز ریلیٹڈ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر سخاوت کے حوالے سے آپ اپنے شعر میں بھی، انٹرو کے اندر بھی آپ نے یہ بات کی۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر مولا علی قاری کے حوالے سے قول نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جس کو آپ نے بھی بیان کیا کہ فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے دو مسلمانوں کے گروہ کے اندر صلح جو ہے وہ کروائے گا، اس کی صورت میں یہ ہوا کہ آپ نے جو خلافت کے معاملات تھے آپ نے وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر آگے جو تھے حضرت امیر معاویہ کو جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کے یہ عقیدہ ہے کہ جس امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور جس یزید کے ساتھ امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں نہ کی اس یزید کو ہم اپنا نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ اس لیے ہم امیر معاویہ کا بھی احترام جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کی، ہم ان کا ادب کرتے ہیں کہ میرے امام کے، میرے نبی کے نواسے نے، وہ صحابی رسول ہاں جی، انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ سے سارے معاملات جو بھی تھے اس پہ پھر صلح کی، پھر خلافت کے لیے بھی کہا کہ ہم آپ کو عطا کرتے ہیں خلافت۔ تو جب انہوں نے صلح کی تو میں یا کوئی بھی ہو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے۔ اور اسی طریقے سے یزید نے جب اپنی خباستیں پھیلائی تھیں تو حضرت امام علی مقام پھر اس کے سامنے جب آئے تو آج کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یزید کی سائڈ لیتا ہو اور امام علی مقام کے پہلو کو پیچھے چھوڑتا ہو۔ وہ پھر بات وہی ہوگی کہ جو اس بات پہ ڈٹے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہم جملہ کہتے ہیں تو مامن کہو کہ یا اللہ ہم اس حسین کے گروہ کے اندر ہے، ہمارا روزے قیامت امام علی مقام کے ساتھ حشر کرنا، اور یہ یزید کے گروہ میں ہے اس کا یزید کے گروہ میں کرنا۔ یزید کے نام پہ چندے تو لے گا لیکن اس دعا کے اوپر کبھی آمین نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ جو بات ہے نا وہ اصل وہ امام علی مقام امام حسن و امام حسین کی ہے۔ کیوں عقل اسلام نے فرمایا، واضح فرمایا تھا الحسن والحسین شہیدہ اسباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں بیٹے جو ہیں امام حسن و حسین جو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور باقاعدہ طور پہ کتاب کے اندر یہ بھی لفظوں کا اضافہ ہے۔ اور عقل اسلام نے فرمایا وقرۃ عینی اہل السنہ، یا اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک موقع پہ جو مشہور ہے وہ حدیث کے پہلے لفظ ہے، لیکن یہ مشہور نہیں، لیکن یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ تو یہ امام علی مقام، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے معاملات دیے
تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی کہ ملا علی قاری کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا صلہ اللہ کی ذات نے ایک یہ دیا تھا، ایک یہ صلہ امام حسن کو یہ عطا کیا کہ وہ تمام تر منصب، وہ سارے جو معاملات تھے، وہ خلافت کے، وہ شہنشاہت کے، وہ سارے اونچے مقام، وہ اگرچہ امام کے لیے ابھی بھی ہیں، امیر معاویہ کے مسند پہ بیٹھنے کے باوجود بھی وہ امام کے لیے تھے، لیکن آپ نے اپنی رضا کی وجہ سے دیے کہ چلو مسلمانوں میں صلح ہو جائے، تو آپ نے دیے، لیکن کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے، یعنی آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا کہ اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضور سید داتا صاحب بھی امام حسن کی اولاد میں سے، حسنی حسینی سید، نہیں حسنی حسینی سے مراد ہوتا ہے ایک طرف سے ماں کی طرف سے حسن تو باپ کی طرف سے حسین، یا باپ کی طرف سے حسن ماں کی طرف سے حسین، تو آپ اپنے باپ کی طرف سے جو ہیں وہ حسنی سید ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں، یعنی امام حسن کی اولاد میں سے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن کے جتنے بھی صاحبزادے تھے وہ سارے کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے کچھ صاحبزادے تھے تقریباً 5 سے 6، ٹھیک ہے نا، وہ جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور کچھ ان کے صاحبزادے تھے جن سے پھر آگے باقاعدہ طور پہ امام حسن کی نسل چلی، اور وہ جو حسنی سید آج دنیا میں پائے جاتے ہیں آپ کی وہ نسل میں سے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا، اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ آپ کے بیٹے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا، اور پھر کہا کہ آپ کے ہی بیٹے کو اللہ یہ مقام دے گا کہ وہ قرب قیامت جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی، اللہ رب العزت ان کو پھر جو ہے سرداری عطا فرمائے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے یہ امام حسن کا ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹڈ ہے۔ یزید جو ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھا، تو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یوں وہ چلنا شروع ہو گئے؟ اور دوسری بات جو میرا دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن حضرت حسین سے بڑے تھے، لیکن پورے کربلا کا جو جنگ تھی اس کو جو لیڈ کیا ہے وہ حضرت امام حسین نے کیا، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ لیڈ کر رہے تھے اور حضرت حسن نہیں کر رہے تھے؟ تو یہ دو کوشچن تھے خالد رحمان بھائی کا۔ جی یہ پہلا انہوں نے جو سوال کیا، اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے اللہ کے کرم و فضل سے، نبی علیہ السلام کی نظر عنایت سے، صدقہ صحابہ اور اہل بیت سے، اور بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ سال کچھ ایسا نظام ہو کہ یہاں پہ بھی لائیو کال جو ہے نا انشاءاللہ چلیں گے، کچھ ایسا نظام ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا نظام بنائے اور وسائل ایسے پیدا ہوں کہ بلال بھائی کے یہاں پہ کہ لائیو کال جو ہے نا وہ بھی، اور اللہ کے خزانے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بہت امید ہے، اور اللہ اپنے نیکوں کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کہ وہ اس نے ظاہری طور پہ اس نے یعنی اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور سوال یوں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، تو پھر اس کو اتنا بغض کیوں تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارے معاملات میں؟ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے جو ہے نا وہ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا نا وہ باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلا، باقاعدہ طور پہ کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ جو ہے نا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑی بہت بلند ہے میں چڑھ جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ نہیں، وہ پھر نافرمانوں میں سے ہو گیا اور پھر غرق ہو گیا۔ تو یہ کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، اور کچھ بھی ظاہری سبب بھی ہوتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت آج جو ایک حضور کا عاشق ہے اس کے سامنے اگر کوئی سچا سیدزادہ ہے نا، سچا سیدزادہ، تو وہ اس کا ادب کرتا ہے، اور ہمیں تو بزرگوں نے جو مجھے بالخصوص سکھایا، اور پھر اگر ہم یہاں تک دیکھیں حضرت میاں شیر ربانی شرف الشریف، آپ کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ایک شخص آیا
ذات کے کمی تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے تحفے تحائف چیزیں کھانے کھلائے، اچھی اس کو توازہ کی، جانے لگا، تحفے تحائف دیے، پھر آپ نے تحفے تحائف اٹھائے اور خود اس کے ساتھ چل دیے. تو جب ایک مخصوص راستے تک پہنچے تو آپ نے وہ تحفے تحائف جو اتار کے نیچے رکھ دیے، اور اس نے آگے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں سید زادہ ہوں، میں خون رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو پتا تھا کہ آپ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، آپ ان کی عزت کرتے، تو آپ نے ایک جگہ پہ جا کے وہ سارے تحفے تحائف نیچے رکھ دیے. تو اس نے یہ کہا کہ حضرت یہاں تک کہ سید زادے کی عزت تھی، پہلے آپ نے کھانے بھی کھلائے، عزت بھی کی، سب کچھ کیا، اور کیا بس سید زادے کی عزت یہاں تک تھی کہ آپ کا جب دل کیا آپ نے اتار کے نیچے رکھ دیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مجھے باہر تک آپ مجھے روانہ کر کے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب جو حضرت صاحب نا یہ سید زادے کی اس طرح ادب کر رہے ہیں، اور میرا بھی لوگوں کو پتہ چلے. تو آپ نے اسے فرمایا سنو، تم ذات کے کمی ہو، تم سید زادے نہیں ہو. تم جب آ رہے تھے نا، تم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر نیت کی تھی کہ حضرت جو ہے نا سید زادوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، میں سید بن کے جاتا ہوں. تو کہا واپسی بھی ہم نے تیری یہاں تک عزت کیا کہ یہاں تک تو سید بن کے آتا. تو سید نہیں تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹا کوئی کمی بھی اپنے آپ کو سید کہہ دے نا، اور اگر تمہیں نہ بتاؤ، یعنی یہ تو اللہ والے وہ تھے جن کو پتا تھا، اگر تمہیں نہ بتاؤ پھر بھی ادب کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سید. بہرحال تو یہ چیز ہے کہ چیز یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے بالخصوص پہلے سے پلاننگ شروع کی ہوئی تھی. ہوتا یہ تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ حرم کعبہ میں آتے تھے تو حرم کے لوگ ان کے لیے راستے کھول دیتے تھے، جہاں پہ جاتے لوگ ان کو عزتیں دیتے. کیوں؟ خون رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے اللہ پاک نے عزتیں بھی دی، چرچے بھی دیے، شہرتیں بھی دی، دنیا کی ہر قسم کی مال و متاع بھی عطا کیا، اور آخرت بھی ان کے لیے لکھ دی گئی کہ آخرت بھی ان کے لیے. اور پھر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پہ بخشش جو ہے وہ یہ خیرات مانگتی ہے، ٹھیک ہے، ولایت ان کے در سے خیرات مانگتی ہے، سخاوت ان کے در سے خیرات مانگتی ہے. تو یہ چیز تھی کہ اس کا معاملہ صرف امام حسین تک نہیں تھا، اس نے پہلے معاملہ شروع کیا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسن کی جو شہادت ہے، آپ کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور آپ کو زہر جو ہے نا آپ کی بیوی نے دیا تھا. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اور وہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ یزید نے ان کی بیوی کو پوری لالچ دی ہوئی تھی. اب یزید نے ان کی بیوی کو لالچ دی تھی، اور اس کا شروع سے پروپیگنڈا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ خون رسول کو ختم کرنا ہے معاذ اللہ، اور میں نے اپنی جو حاکمیت ہے نا وہ لے کے آنی ہے. یہ شروع سے فیصلے چلتے آ رہے ہیں نا، ایک طرف حق ہے دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف شیطان ہے. اور پھر یہ بات حقیقت ہے کہ اتنا منافق نے اسلام کو اتنا کافر نے اسلام کو نقصان نہیں دیا جتنا منافق نے دیا. اب آپ یہ بادشاہ مسجد آپ جائیں جہاں پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، آپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف سے تھوڑا سا پہلے نا آپ بادشاہ مسجد کی طرف، آپ سیڑھیوں، جب اوپر سیڑھیاں سے چڑھتی ہیں آپ سیڑھیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، جب آپ کھڑے ہوں گے نا سیڑھیوں کی طرف، یعنی بادشاہ مسجد کے اندر جب آپ کے باہر جہاں پہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جوتی جمع کرواتے ہیں، جوتی رکھتے ہیں، اس جگہ سے پہلے جب آپ قبلے کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آئے گا، یعنی الٹے ہاتھ پہ. اچھا سیدھے ہاتھ پہ بھی کسی کی قبر ہے. اب وہ سٹیج یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مٹی کی وجہ سے وہ قبر جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ یہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں بروں نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو تھا نا وہ تھا منافق. تقسیم ہند پاکستان بننے سے پہلے اس نے منافقانہ کردار ادا کیا تھا، ادھر کی باتیں ادھر جا کے کیا کرتا تھا مسلمان. پڑھا اس نے کلمہ ہوا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جس نے پھر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، انسانیت کے لیے کام کیا تھا، آج وہ اقبال زندہ ہے اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا. اور دوسری طرف منافق ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس کی قبر میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے اور ہمارے ناظرین میں سے کتنے ایسے ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کو سنا. تو یہ چیزیں یہ شروع سے ہی ہے، حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. تو اس لیے امام علی مقام امام حسن کی ذات کو دیکھیں یا امام حسین کی ذات کو دیکھیں. امام حسن سر سے لے کے ناف تک، امام حسین نچلے معاملات میں پاؤں تک،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شبیہ تھے. اب لوگ ان کے ان معاملات میں ادب کرتے تھے, شریعت پہ آپ چلاتے تھے. اب یہ جو تھا نا, اگرچہ یہ صحابی کا بیٹا تھا, اب صحابی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم صحابی پہ تنقید نہیں کریں گے, یہ بات واضح رہے. حضرت امیر معاویہ پہ ہم تنقید نہیں کریں گے, یہ بات واضح رہے. تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ فسق و فجور میں پڑ گیا تھا, حرام کاری میں پڑ گیا تھا, زنا کاری میں یہ پڑ گیا تھا, بدکاری میں یہ پڑ گیا تھا, فحاشی میں یہ پڑ گیا تھا, شراب نوشی میں یہ پڑ گیا تھا. اب آپ آج کے دور میں ایک چھوٹی سی مثال لیں نا, چھوٹی سی مثال, ایک بندہ جو ہے نا, ایک بچہ گھر کا, اگر وہ جوا کھیلنا شروع کر دے نا, تو اللہ معاف کرے, میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے, آنکھوں کے ساتھ اللہ معاف کرے یہ دیکھا, وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ بہنوں کو بھی جوے پہ لگا دیتا ہے. یعنی جوے پہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جوے سے ہارتا نا جوا, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ چلو اب جوے پہ میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, مال تو نہیں ہے, میں اپنی بہن کو یہاں پہ لگاتا ہوں, اگر میں معاذ ہار جاؤں گا تو میں اپنی بہن تمہیں دے دوں. میں نے اپنی آنکھوں سے, معاذ اللہ, یہ اللہ کی ذات پناہ دے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب انسان حرام کام کے اندر پڑ جائے تو حضرت یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ پھر انسان جو ہے نا وہ کبھی حق کو برداشت نہیں کرتا. اب وہاں پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری جو گیدرنگ ہے یہ زیادہ ہو. جب 4 بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں 8 ہو, جب 8 ہے تو وہ کہتے ہیں 16 ہو, جب 16 ہے تو وہ کہتا ہے 32 ہو, 32 ہے تو 3200 ہو, یہ 32,000 ہو, 32 لاکھ ہو. اس طریقے سے یہ پھر گیدرنگ ہوتی ہے. اور اہل تصوف جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ جب انسان کو لگاتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے گناہ سے لگاتا, پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے, اس کو کہتا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی, اگر نماز پڑھنی ہے تو بغیر وضو کے پڑھنی ہے, تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے داڑھی نہیں رکھنی, یہ نہیں کرنا. کیوں؟ وہ پھر اس کو ایک منظر دکھاتا ہے کہ میں تمہیں جو ہونا, اگر تم فور ایگزامپل پنجاب میں رہتے ہو, میں تمہیں پنجاب کی جو حاکمیت ہے نا وہ تمہیں دوں گا. اور یہ پورا ایک تصوف کا سبجیکٹ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ کہتا ہے میں تمہیں حاکمیت دوں گا. یہی وجہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, جہاں پہ فرمایا نا انما الاعمال بالنیات, وہاں پہ فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کے دار و مدار نیتوں پر بھی ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے, دونوں الگ الگ حدیث ہے. اور یہی وجہ تھی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی نیک کام کرتے ہیں لیکن خاتمہ ان کا جو ہوتا ہے نا وہ ایمان پہ نہیں ہوتا, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی گناہ کی ہوتا ہے لیکن آخری جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے. تو یہ چیز تھا, اس کو اس چیز کا تھا کہ سب کچھ کہ دیکھا جائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت دے دی اس کے بعد بھی آپ کی عزت اور چرچے وہی تھے. اللہ نے آپ کو مزید رتبہ اور شان جو تھی وہ عطا کی, تو اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر اس نے یہ پروپیگنڈا کیا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. پھر چلتے 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 جب اس کا باپ, جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا سے پردہ فرمایا, جب یہ مسند پہ بیٹھا تو اس نے پھر اپنے کام شروع کر دیے, اور اس نے باقاعدہ پھر آرڈر جاری کیے کہ جاؤ حسین ابن علی سے جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, ان سے جا کے تم جو ہے نا میرے نام پہ بیعت لو. تو یہی چیز تھی کہ پھر جب یہ یزید لائن جو تھا یہ واصل جہنم ہوا تھا تو اس کا بیٹا جب مسند پہ بیٹھا تھا تو وہ بڑا عادل تھا, وہ اپنے دادا کے طریقے پہ تھا, امام حسین کے مشن پہ تھا. اس نے ساری فوجیں واپس بلائیں, انہوں نے کہا جتنی فوجیں جو امام علی مقام کے خلاف نکلی ہوئی تھی ساری فوجیں واپس بلائی جائیں. تو اس نے بھی پھر چند کچھ عرصہ, صرف کچھ عرصہ اس نے خلافت سنبھال کے اس نے خلافت کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز کو جو ہے نا میں نہیں لے کے چلتا. تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ جو ہوتے ہیں وہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ہمیشہ اصلاح کرتے ہیں, اور جو باطل ہوتا ہے نا وہ کبھی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ یہ چیز ہے, اہل حق نے ہمیشہ آواز اٹھا کے کہنا کہ میرا نبی آخری ہے. باطل جو ہے نا انہوں نے چند درم کی خاطر, چند سکوں کی خاطر کہہ دینا کہ نہیں ہمارے پاس کرسی ہے تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے, ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ معاملات ہیں, اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ لالچ تھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ عزت جو اللہ رب العزت نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی تھی وہ لائن یہ چاہتا تھا کہ اس کو وہ عزت ملے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ازل سے رب نے لکھ دی ہوتی ہیں, یہ فیصلے جو ہیں نا وہ لکھ دیے ہوتے ہیں. دوسرا سوال ان کا ایک اور بھی تھا, تو دوسرا سوال آپ نے کیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں. جی وہ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کی بجائے لیڈ کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ چھوٹے تو وہ تھے.
حضرت امام حسین. ہاں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا جو معاملہ ہے وہ امام حسن نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس میں یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شہادت ہو چکی ہوئی تھی، آپ کی شہادت ہوئی تھی، کربلا سے پہلے شہادت ہاں آپ کی پہلے شہادت ہو چکی ہوئی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ، اور پھر اس میں یہ صرف شہادت نہیں ہوئی تھی، یہ پہلو ہم صرف نہیں سامنے رکھیں گے، بلکہ یہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا تھا نا، جو وہ ایام قریب تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو لے کے اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں گئی اور کہا کہ میرے بچوں کو کچھ عطا کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی جرت جو ہے وہ اس کو عطا کر دیں۔ گویا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی کہہ گئے تھے، اور باقاعدہ طور پہ حدیث بھی اس میں موجود ہیں، اور پھر وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے نشاندہی کی، اور جبرائیل امین نے بھی پہلے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ حضور آپ کی اس نواسے کو جو ہے نا، آپ کی امت کے کلمہ گو لوگ جو ہے نا وہ یہ شہید کریں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت چونکہ شہادت ہو چکی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے پھر اس وقت جو ہے نا یزید کے مقابلے میں امام علی مقام اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ پھر دیگر جو آپ کے احباب جو تھے وہ پھر یہ معاملہ تھا۔ جی یوسفی صاحب آپ کی درخواست، یہ بتائیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا تو انہوں نے محبت کا جواب کیسے دیا؟ جی امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے بعد جب باہر تشریف لائے نا، تو دیکھا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ کے نکلے تھے، تو امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، پیار کیا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور ارشاد فرمایا اے حسن آپ پہ میرا باپ قربان ہو جائے، آپ تو سیم اپنے نانا جان سے ملتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ سے نہیں ملتے۔ یہ بات جب سنی نا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسکرا دیے۔ پھر محبتوں کا جواب محبت ہی ہوتا ہے نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں تو امام حسن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کریں، یہ تو ہو نہیں نہ سکتا۔ یہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا ابو بکر، اس کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا عمر، اور یہی میں ان کی بات کا بھی جواب دے رہا ہوں ساتھ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شہادت ہو چکی تھی کربلا کے وقت، ان کی یہ شہادت 47 ہجری میں یا 49 میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ واقع کربلا ہوا ہے 61 جی یہ واقع کربلا ہوا ہے 60 اور 61 ہجری میں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 صاحبزادے گئے ہیں۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو بیٹے تو گئے ہیں نا، ہے تو نانا جان کا مشن نا، دین اسلام کا مشن تھا نا، وہ لے کے گئے ہیں کربلا میں، اور یہی ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، 5 صاحبزادے آپ کے، یہی عمر بن حسن اور ابو بکر بن حسن یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ بیٹے ہیں آپ کے، آج ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ دوگلی پالسی تو نہ کرو، حق تو بیان کرو، حق تو بیان کرو۔ ان کا نام ابو بکر رکھا ہے، ان کا نام عمر رکھا ہے، اتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے، اتنی محبت۔ تو میں آیت پڑھتا ہوتا ہوں اکثر، یعنی کہ جب میں کوئی موقع ملتا ہے نا اہل بیت، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، میں آپ سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ آپ بھی یہ مجھے یہ اتنا بتا دیں کہ یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی ان سے فرما رہے ہیں نا، صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں نا کہ کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، کہ میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ تو وہ اہل بیت کون ہے؟
حضرت امام حسن، امام حسین، جی سیدہ کائنات مولا علی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام. علامہ صاحب ایسی ہے جی. ہاں، اس کے حوالے سے یہ میں بات عرض کر دوں کہ جی بالخصوص جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی، گندگی، یہ چیز جو ہے نا، ہر قسم کی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اہل بیت سے اس کو دور کر دیا، ختم. یعنی یہ اللہ رب العزت نے یہ وہ چیز بتائی کہ انسان جو ہے نا اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ نہیں یہ نہیں تو چلو یہ نہیں تو یہ، گمان میں بھی نہیں لا سکتا. وہ جو گمان میں لانا ہوگا نا وہ قرآن کی آیت کا پہلے انکار ہوگا، پھر وہ گمان ہوگا. تو جب معاذ اللہ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا تو قرآن کی اہل بیت تو اہل بیت نہیں، قرآن کی آیت کے گمان اس پہ ہی انکار کرتے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج جو ہیں وہ داخل ہیں. اور جب یہ آیت کا نزول ہوا پھر پوچھا گیا کہ حضور، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ کے اہل بیت اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک ہمارا عقیدہ کہ اہل بیت یعنی گھر والے، وہ بیویاں نبی علیہ السلام کی ساری اس میں شامل ہیں، ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. اور یہ آپ آگے 17 18 16 17 18 کو آپ موضوع رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ساری اس میں شامل ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، فاطمہ، علی، حسن اور حسین یہ بھی میری اہل بیت، اور حضور نے پھر ان کو اپنی چادر میں لیا. یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے گھر والے جو ہیں اہل البیت، اس سے مراد ہوتا ہے گھر والے، میرے گھر والے جو ہیں وہ میری بیویاں، وہ میری اہل بیت میں تو شامل ہی شامل ہیں. کوئی یہ نہ کہ مولا علی کے گھر علیحدہ تھا تو یہ نہیں ہے. فرمایا وہ جس طرح وہ ہیں اس طرح یہ ہیں، اور جس طرح یہ ہیں اس طرح وہ، یہ سارے کے سارے میرے اہل بیت ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ، اللہ نے یعنی ایک موقع پہ نزول کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کسی چیز کا اجر جو ہے نا وہ میں نہیں چاہتا، اور صرف اپنی قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پہ یہ اعلان کر دیا تھا. ایک بعض روایتوں کے مطابق قرآن کی وہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، ایک روایت یعنی چند روایات کے مطابق اس آیت کا نزول ہو چکا تھا، یعنی دین کی تکمیل والی آیت جو تھی وہ مکمل اتر چکی تھی. اور بعض روایتوں کے مطابق ابھی وہ نہیں اتری تھی. دونوں روایتیں موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سارے جتنے بھی صحابہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نہیں آج سب کو سامنے بلاؤ، سب کو سامنے اکٹھا کرو. پھر سامنے اکٹھا کیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی. اب اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ صرف مولا علی کی ذات تھی، مراد یہ تھا کہ اس کی اولاد میری اولاد ہے، اس کے بچے میرے بچے ہیں. تو یہ یاد رکھنا، جس طرح اس کے ساتھ میرا محبت کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ ہو یہ اس کے بچوں کے ساتھ اگر کسی نے کیا تو یا اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت کرے تو ان کے ساتھ محبت کر، اور یا اللہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو ان کے ساتھ بغض رکھ. تو یہ چیز ہے. اور اس میں یہ بھی بات بڑی وضاحت ہے، اور میں اعلان اعلان کہتا ہوں کہ یہ شبیہ رسول، یہ بات واضح رہے، یہ شبیہ رسول یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو نہیں فرمایا. شبیہ رسول کا لقب آقا علیہ السلام نے خود نہیں اپنے نواسوں کو دیا، یہ لقب جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اس لیے وہ بندہ جو اپنے اشتہاروں کے اوپر شبیہ رسول کا لقب لکھواتا ہے نا امام علی مقام امام حسن حسین کے نام کے ساتھ کہ یہ شبیہ رسول ہے، اس کو پھر چاہیے جس نے لقب دیا نا اس صدیق کی صداقت کو، یا تو پھر صدیق کی صداقت کا انکار اگر ہے تو پھر یہ لقب تم اتار دو. تو پھر یہ نہیں کہ یہ لقب کے لیے لکھوا کے تو چندے لینا اور یہ چیزیں جو ہے نا ہم نہیں چلنے دیں گے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیا ہوا یہ جملہ ہے اور یہ لقب ہے کہ آپ جو ہیں وہ شبیہ رسول ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ جناب امام حسن، امام حسین اور حضور کی اہل بیت کی یہ شان اور یہ عظمت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ان کی جتنی بھی تعریفات کرے نا، ہمارے لفظ جو ہے نا وہ ختم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس ذات، اس گھرانے کی تعریفیں
عظمتیں ہم کیا بیان کریں جس کی شان خود رب ذوالجلال کی ذات خود بیان کرتی ہے. اور پھر اس میں یہ واضح رہ گیا حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر سخی سخی ہوتے ہیں, سخی سخی ہوتے ہیں. تو لیکن بہت سے سخی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہوتا بڑا کچھ ہے لیکن نکالنے کو جی نہیں کرتا, تو وہ حقیقت میں وہ سخی نہیں ہوتے. مالا والے سخی نہیں ہوں. یاد ہے آپ کو کئی سال پہلے میں نے یہ سنایا تھا کہ مالا والے سخی نہیں ہوں تے سخیاں کول مال نہیں ہوں. ایتھے اوتھے دونی جہانی سخی کدی کنگال نہیں. یہ میاں صاحب کا شعر ہے تو آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. تو میں آپ اس کو اہل بیت پہ آپ کی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واضح کہہ دیا نا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار, ان کی ماں عورتوں کی سردار, مولا علی بچوں کے سردار, سارا گھرانہ ہی جنتی اور جنتوں کے سردار بن گیا. سارا گھرانہ ہی بن گیا نا, بیٹے بھی ماں بھی اور باپ بھی سارے گھرانے. اچھا اب یہ سخی کی یہ نشانی ہے. اب حضرت علی علیحدہ پوچھا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی بیٹی علیحدہ پوچھا کرتی تھی. حضور یہ تو پھر بتائیں نا جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ ہم تو جنت میں ہوں گے, ہمارے ساتھ محبت کرنے والے کہاں پہ ہوں گے؟ یہ حضرت علی نے بھی پوچھا, حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے بھی پوچھا, حدیثیں باقاعدہ موجود ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی جنت کے اندر جب ہم داخل ہوں گے نا, میں ہوں گا, میرے پیچھے تو آئے گا, پیچھے میری بیٹی ہوگی, اور پھر حسن ہوگا, پھر حسین ہوں گے, اور فرمایا جو پھر تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ ہوں گے. جب بیٹی نے پوچھا نا, ٹھیک ہے, تو بی بی فاطمہ تو زہرا کا تو پھر انداز ہی اور تھا, وہ معاملے ہی اور تھے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا, تو حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. جب سیدہ پاک نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, مفہوم عرض کرتا ہوں, فرمایا کہ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ ہماری اہل بیت کی مثال نا ایک درخت کی طرح ہے. فرمایا درخت کی طرح. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز بیان فرمائی, فرمایا کہ اس کے پتے یہ ہیں, اس کی ٹہنی یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا پھل یہ ہے, جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہاری ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا وہ درخت کا یہ حصہ ہے. یعنی اور پھر آخر میں فرمایا یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. اور 3 مرتبہ فرمایا حقن حقن حقن, یہ حق ہے حق ہے حق ہے کہ جو میرے محبوب کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا نا وہ جنت میں جائے گا جائے گا جائے گا. یہ عظمت یہ شان جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی اور امام حسن بالخصوص آپ کے ساتھ. اور پھر محبت کا پہلو جو ہے نا وہ بالخصوص یہاں سے چلتا ہے. اس لیے جتنا ہم جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر امام حسین کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں, ہمیں چاہیے امام حسن کے حوالے سے بھی اتنا اہتمام کریں, کیونکہ یہ امام حسن کے بھی امام یعنی امام حسین کے بھی امام ہیں. یہ بات واضح رہے, امام حسین امام ہے لیکن ان کے امام جو ہے نا وہ امام حسن. تو اس لیے ان کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں چاہیے کہ خوب چرچا جو ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ جب کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یعنی کہ آپ جب تبلیغ فرماتے تھے, جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ بزرگ ہے یا کچھ بچہ ہے, یا یعنی کہ ان کو سمجھانا ہے اور کیسے سمجھانا ہے, وہ ایک روایت میں آتا ہے نا. نہیں, اس میں یہ چیز ہے کہ گھر کی تربیت جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ فرق لے کے آتی ہے. گھر کی تربیت بہت زیادہ فرق لے کے آتی ہے, بہت زیادہ حضرت فرق لے کے آتی ہے. وہ وضو والا واقعہ کیا حضرت بہت فرق لے کے آتی ہے. اگر ماں جو ہے نا رابعہ بصری کے طریقے پہ چلنے لگ جائے نا تو بیٹا جو ہے نا وہ پھر وقت کا ولی ہی پیدا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی. پھر ماں چاہے مسلح کے نیچے شکر رکھتی ہو نا, ایک دن لیٹ بھی ہو جائے نا خدا پھر خود رکھوا دیتا ہے. یہ تربیت جو ہوتی ہے نا یہ بڑی فرق لاتی ہے, بہت زیادہ فرق لاتی ہے. اب اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان دونوں شہزادوں نے پھر ایک شخص کو جب وضو کرتے وہ دیکھا, اور دیکھا کہ وہ ضعیف العمر تھا, اور پھر دیکھا کہ وہ وضو درست نہیں کر رہا. اب سوچا کہ ہم اس کی تربیت کیسے کریں, ہم اس کو کیسے سمجھائیں. تو جب وہ فارغ ہوا تو اس کو کہا کہ بزرگوں عرض یہ ہے کہ ہم بھائی وضو کرتے ہیں, آپ ہمیں دیکھیں, ہماری جو غلطی ہوگی آپ ہمیں جو ہے نا وہ بتائیے گا. انہوں نے کہا کریں. جب یہ شہزادے جو ہیں وضو کرنے لگے تو اس بندے نے دیکھا اور اسے پھر ماتھا چوما, اور اس نے کہا کہ نہیں, تمہارا وضو درست ہے, میرا وضو خراب تھا, تم مجھے سمجھانا چاہتے. اور یہ گھر کی تربیت تھی. اور میں یہ بات کر کے
مزید آگے چلتا ہوں. یہ گھر کی تربیت جو ہوتی ہے بہت فرق لاتی ہے. رمضان المبارک ہے, اس کے حوالے سے امام حسن امام حسین کے حوالے سے بات کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید میں سورۃ الدہر کے اندر واضح طور پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ لفظ جو ہے نا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, کہ ہم جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے. لِوَجْهِ اللَّهِ کا لغوی معنی یہ ہے کہ اس کا مکھڑا دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر, اس کا مکھڑا دیکھنے کے لیے. ہاں جی, خدا کو دیکھنے کے لیے, مفہومی معنی اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا منظر تھا؟ یہ منظر تھا امام علی مقام, دونوں بھائی جو تھے نا امام حسن امام حسین, یہ دونوں بیمار ہو گئے تھے. مشہور ہے کہ بیمار ہو گئے تھے, اور باقاعدہ طور پہ پھر گھر کے احباب جو تھے انہوں نے پھر منت مانی کہ اللہ پاک جو ہے وہ صحت سے نوازے تو ہم جو ہیں اس پہ روزہ رکھیں گے. اچھا, یہ چیز واضح رہے کہ یہ لوگ شفا کے جو ہے نا وہ محتاج نہیں تھے کہ جی بیمار ہو گئے تو اب شفا نہیں مل رہی تو روزے رکھ لے. نہ, یہ تعلیم امت کے لیے سب کچھ تھا کہ اگر اللہ کی ذات تمہیں نعمتیں جہاں پہ عطا کرتی ہے, وہیں اللہ کی ذات اگر تمہیں آزمانے لگی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, دوسرا سپارہ. تو اللہ آزمانے لگا ہے تو اس کی آزمائش پہ جو نا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, اگر کوئی اللہ آزما رہا ہے تو اس پہ صبر کرو. اگر صبر کیا تو پھر ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ وہ تعلیم دینا تھا کہ وہ پھر جب صحت یاب ہوئے تو وہ پھر جب روزے رکھے, اور باقاعدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق یہودی کے پاس گئے, اس کام کیا اور اس سے وہ جو پھر معاوضہ ملا اس کا پھر جا کے جو تھا نا وہ راشن جو اہتمام تھا وہ کیا گیا. تو وہاں پہ پھر باقاعدہ طور پہ کیا ہوا, جب پہلے دن روزہ رکھا, افطار کا وقت ہوا, افطار کا وقت ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی ہے, اللہ کے نام پہ مجھے دے دو میں قیدی ہوں. اچھا, اب یہ تربیت دیکھیں, یہ ماں اور باپ کی تربیت ہی ایسی تھی, اور رسول خدا کی ذات تو ورا الورا ہے, میرے محبوب کی تربیت تھی. اور پھر کیسی تھی کہ روایت میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین خود بھائی اٹھے اور خود بھر کے کہا کہ اماں جی ہمیں دے, ہم خود ان کو دے کے آئے. اللہ اکبر, سبحان. یہ گھر کی تربیت بڑا فرق لاتی ہے. دوسرا دن پھر ہوا, پھر دروازہ دستک ہوا, کہا کہ میں یتیم ہوں. پھر اسی طریقے سے دونوں بھائیوں نے خود بھر کے کہا کہ اماں جی ہم خود دیکھ کے آتے ہیں. اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ دستک ہوا, دستک ہوئی افطار کے وقت. پھر بھائیوں نے خود کہا, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اماں جی ہم دے کے آتے ہیں. اور باہر آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں. جب تینوں دن یہ ماجرا ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات سامنے آئی کہ وہ تینوں دن جو ہے نا وہ جبرائیل امین جو تھے وہ دوسرے رخ میں آ رہے تھے. اور پھر اعلان کر دیا نبی کی اہل بیت نے کہ یہ یاد رکھنا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور خود نہیں اعلان کیا, اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اعلان کروایا کہ محبوب بتا دے, محبوب بتا دے انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ میری اہل بیت کی شان یہ ہے, ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ اس پاک پروردگار کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور اس آیت کی آگے مکمل طور پہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ منظر بیان کیا ہے کہ پھر ان کی جنت کے اندر یہ شان یہ ہوگی کہ ان کو پھر کہنا نہیں پڑے گا وہ خوشہ لگا ہوا ہے تو ہم کھانا چاہتے ہیں. فرمایا ان کے تصور میں بعد میں ہوگا, خوشہ پہلے اللہ کی طرف سے ان کی جھک کے بارگاہ میں آ جائے. فرمایا جنت کی نہریں اپنے اپنے راستے پہ چل رہی ہوں گی, لیکن یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ یہ جدھر چاہے گا یہ تصور کرے گا, خیال لائے گا, اللہ رب العزت جنت کی نہروں کو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ جاری کر دے. یہ باقاعدہ اسی سورۃ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے پوری تفسیر جو ہے نا اس کے اندر بیان فرمائی. اور اللہ رب العزت نے شروع میں اس کے ان آیات کے آغاز میں فرمایا ان الابرار یشربون, کہ یہ جو ابرار ہیں یہ نیکیوں کے پہاڑ سے پہاڑ, یعنی اتنا نیکی کا کام کہ ہر چیز میں اس پاک پروردگار کی رضا اس کو پانے کے لیے سب کچھ ہے. تو فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال روز قیامت خود ان کو اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر پکیزہ شراب جو ہے وہ پلائے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو یہ چیز ہے کہ یہ حضور کے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اور گھر کی تربیت جو ہے نا وہ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو انسان کو نے اگر اس کو کچھ دینا نا تو اگر اس کے پاس اس کا اپنا بچہ ہے,
ہمسائے کا بچہ ہے، کسی عزیز کا بچہ ہے، محلے کے اندر کوئی بچہ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ وہ جو بھی دینا ہے فقیر کو اس بچے کو دے، اور بچے کو کہے کہ تو اس کو دے. دینے والے کو تو اجر مل رہا ہے، لیکن یہ بچے کا جو ہائی لائٹ کیا گیا اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے وہ بچے کی تربیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شامل ہوگی کہ جب بچہ آج ہی اپنے ہاتھ سے نکالنے والا ہوگا نا تو اس کو عادت جو ہے نا وہ پری ہوگی، تو وہ کل کو بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالے گا. اور حقیقت ہے کہ جب اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ رب العزت انسان کو کئی گنا جو ہے نا قرآن حدیث کے اندر موجود اللہ کئی گنا جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا جی، حسن پنج تن کا پھول لوگو، حسن پنج تن کا پھول لوگو، قرآن ہے اس کا اصول لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو ہے نانا اس کا رسول لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو ہے نانا اس کا رسول لوگو. یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے حضرت امام حسن کے ساتھ، کھجوروں کی ڈیمانڈ کی تو آپ کی دعا سے خشک درخت پر تازہ کھجوروں والا واقعہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا سفر فرما رہے تھے. تو راستے میں نا ایک جگہ پہ قیام کیا، تو ایک درخت کے نیچے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر لگا دیا گیا، آپ آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے. دوسرے درخت کے نیچے نا حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ آرام فرما رہے تھے. کہنے لگے اگر اس درخت تھا خشک، اگر اس درخت پہ تازہ کھجوریں ہوں تو کتنا مزہ ہے، ہم خوب سیر ہو کے کھائیں. کاش دل میں چاہا کاش اس درخت کے اوپر کھجوریں ہوں. تو آپ نے نا آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو تر کھجوریں درکار ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہمیں نا تر کھجوریں درکار ہیں. تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا درخت نہ سر سبز و شاداب ہو گیا، تر کھجوریں اس پہ لگ گئی اور سارے قافلے والے نے سیر ہو کے کھائی. اور میں قبلہ علامہ صاحب انہوں نے سورت دخر سے آپ کو وہ سنایا نا، اس سے ایک ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں تشریف فرمایا، اور بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا نہ تیار کر کے لائیں، ان کے آگے رکھا تو ایک سائل آ گیا. ایک سائل آ گیا، اس نے دستک دی، اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آگے سے اٹھایا، اپنے بیٹوں کے آگے سے اٹھایا اور سائل کو دے دیا، کہ اپنے بیٹوں پہ سائل کو ترجیح دی. اب گھر میں اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اب بھوک بھی لگی ہے، اب بچے ہیں چھوٹے، بڑا بندہ چلو برداشت کر لیتا ہے، چھوٹے بچے تو نہیں نا برداشت کرتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے ہیں، 5-6 سال عمر ہے، 2 سال بڑے ہیں تقریباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اپنی امی جان کا نا کرتا لیا امی جان سے، گھر میں پیسے نہیں ہیں اور یہ خود اختیاری طور پہ ہے. والدہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بچے کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نانا جی کون ہیں؟ سارے انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے کیا کل کائنات کے سردار ہیں. تو خود اختیاری طور پہ بیت ہی کل کائنات کی سردار ہے. بھائی یہ اجازت نہ دیں گے تو کوئی کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اجازت نہ دیں گے. خود اختیاری طور پہ فقر کی زندگی آپ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت نے پسند کی تھی. اچھا تو وہ کیا کیا، امام حسن رضی اللہ والدہ کا کرتا لے کے نا فروخت کرنے جاتے ہیں بازار میں. فروخت کیا، کچھ پیسے ملے تو کہا یار چلو نا کھانا خریدتے ہیں، اچھا راشن وغیرہ کوئی خریدتے ہیں تو گھر جا کے نا اسے کھانا کھائیں گے. لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر نے آواز دی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو. آپ نے سارا کچھ اسے دے دی. پھر کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب دیکھیں آپ ذہین کتنے ہیں، کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے نا، ذہین کیوں نہ ہو. اللہ کا ولی جو ہے نا وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے. تو جو ہو ہی ولیوں کے امام سردار، تو وہ ان کی کیا شان ہوگی. تو آپ وہاں پہ منڈی میں گئے، مارکیٹ میں، وہاں پہ عرب معاشرے میں نا اونٹوں کی خرید و فروخت بہت عام تھی. ایک تاجر کے پاس گئے، اس سے کہنے لگے کہ میں ایک اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، مجھے ادھار اونٹ دے دو گے؟ اور سیدھی بات کی اس سے، کتنی عمر ہے؟ 5 یا 6 سال.
ہمارا اس عمر کا بچہ جا کے تجارت کر سکتا ہے, کوئی چیز خرید سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اپنا پاپا کا نہیں بڑی مشکل سیکھتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ آپ مجھے ایک اونٹ ادھار دے دیں گے, میں یہاں مارکیٹ میں فروخت کروں گا, آپ کی جو قیمت ہے آپ کو دے دوں گا, نفع لے لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی جانتا تھا نا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں. کیا بات. تو اس نے نا اونٹ دے دیا. آپ نے اونٹ لیا, لے کے مارکیٹ میں فروخت کیا. فار ایگزامپل کہ 10 درہم کا اونٹ لیا, 12 درہم کا بیچ دیا. اب نا خیال ہے کہ اسے پیسے, فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں نا, کہ ایک مثال ہے 10 درہم کا اونٹ لیا, یعنی کہ 2 کما لیے. اب اسے نا پیسے دینے جا رہے ہیں, ابھی گھر نہیں گئے, ابھی پیسے دینے جا رہے ہیں اسے کہ 10 درہم اسے واپس کرنے ہیں. جب اس کے پاس گئے دیکھا اونٹ تو وہاں پہ ہیں, اس کے جانور تو ہیں, لیکن خود موجود نہیں ہے, خود بندہ موجود نہیں ہے تاجر وہاں پہ. تو سیدھا اپنے نانا جان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے بیٹا حسین, اے بیٹا حسن, آج اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا تھا. جو آپ کے دروازے پہ سائل آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا, جس کو آپ نے سامان دیا بازار میں وہ بھی فرشتہ تھا, پھر جس سے آپ نے اونٹ خریدا وہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تھے, جس کو اونٹ بیچا وہ سیدنا میکائیل علیہ السلام تھے, اور یہ آپ سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو تحفہ عطا فرمایا, سارے آپ کی ہو. یہ ہے خاندان نبوت کی شان. یہاں پہ میں یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے بالخصوص, کہ اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کے کرم و فضل سے آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے نا انشاءاللہ وہ بلال صاحب ہمیں بتائیں گے. تو میزبان صاحب سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر جو بھی علماء کرام آیا کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ جوابات جو ہیں وہ جو دیا کریں گے. آخر میں حضرت امام حسن کے والے سے اگر اجازت ہو جی ارشاد. اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا تھا 2017 میں, نومبر کا مہینہ تھا, نومبر کا اور دسمبر کا مہینہ تھا, اور دوسری طرف سے یہ سفر المظفر کا مہینہ تھا, اور ربیع الاول کے ابتدائی ایام تھے. کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے روزے پہ حاضری کا شرف جو ہے نا وہ بخشا تھا. اور یقین مانیں بلال صاحب کے یہ خاص اللہ کا اس وقت کرم ہی تھا کہ اللہ کی ذات نے بلا لیا, وگرنہ آپ کے سامنے اس وقت جو حالات ہیں کہ کوئی ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ جس کو سرکار بلاتے ہیں جاتا تو وہی ہے تو, لیکن اب جو ظاہری طور پہ آپ کے سامنے لاتا ہے کہ کس طریقے سے سب کچھ بند کر دیا ظاہری طور پہ, اور حالانکہ ان کے سامنے مثال بنتی نہیں ہے, لیکن اب جو بیوقوف بنا ہوتا ہے انسان اس کو کوئی نہ کوئی چیز سے مثال جو ہے نا وہ اللہ کی ذات, مچھر سے بھی مثال, یعنی چھوٹی چیز سے بھی مثال جو ہے نا. اب دیکھیں کہ دنیا کے ممالک کے اندر, مسلم ممالک کے اندر مساجد کو بند کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, معاذ اللہ. اور دیکھ لیں کہ جو غیر مسلم ہے, انڈیا کا ملک دیکھ لیں, وہاں پہ مساجد کو کھولا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے مندر بند کر دیے اور کہا کہ تم نمازیں ادا کرو, عبادات کرو جا کے مسجدوں میں, کہ اللہ سے کہو کہ وہ یہ وبا کو, اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ یہ جب پوری دنیا سے اس وبا کو ختم کرے. تو یہ چیز ہے کہ جو مرکز تھے, جو منبع تھے برکت کا, جب ہم نے وہی بند کر دیے تو پیچھے کیا چیز رہے گی. تو یقین مانیں کہ جب مدینہ شریف حاضری ہوئی اور مدینہ شریف سے جب جنت البقیع میں پہلی دفعہ جانا ہوا نا, تو خدا کی ذات گواہ ہے کہ کلیجہ جو ہے نا وہ چیرا جاتا ہے, ایک دم کلیجہ چیرا جاتا ہے. دیکھ کے منظر جو ہے برداشت نہیں کیا جاتا کہ یا رسول اللہ سب کچھ یہاں پہ آباد ہے, ایک بس یہی بستی ہے جہاں پہ آپ کی صاحبزادی آرام کر رہی ہے, جہاں پہ امام حسن آرام کر رہے ہیں, جہاں پہ حضرت عثمان غنی آرام کر رہے ہیں, جہاں پہ امام جعفر صادق آرام کر رہے ہیں, میرے محبوب تیرے صحابہ آرام کر رہے ہیں, اور ان ظالموں نے اس کو برباد کر دی, مزارات ختم کر دیے, سب کچھ وہ چیزیں ختم کر دی. حالانکہ یہ 1900 تقریباً 20-22 سے پہلے یہ سب کچھ تھا خلافت عثمانیہ میں. تو یہ منظر جو ہے نا یہ دیکھ کے جو ہے نا وہ کلیجہ انسان کا جو ہے نا وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے.
اور اللہ پاک کا یہ خاص فضل اور اس کی یہ عنایت تھی کہ چاہے جنت البقیع ہو چاہے جنت المعلا ہو، جنت المعلا جہاں پہ ہماری اماں جی بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، الحمدللہ اس کے اندر یہ جانے نہیں دیتے، انہوں نے سختی کی ہوتی ہے۔ جنت البقیع کا اور معاملہ ہے داخل ہونے کا، لیکن جنت المعلا کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے نا انتظام بنایا ہوا، اس کے اندر انہوں نے اپنا کچھ اور بھی سسٹم جو ہے نا وہ بنایا ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پہ باقاعدہ ان کے وہ شرطیں وہاں پہ ہوتے ہیں، پورا نظام ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ جب ہم پہلی دفعہ جنت المعلا کی طرف جا رہے تھے تو میں نے دل میں نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اماں جی کے نام کی کچھ کھجوریں لی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ میں نیاز جو ہے نا پیش کر کے بانٹوں گا احباب کے اندر۔ تو الحمدللہ میرا نام بھی آپ کو پتا اویس ہے، وہ میرے ساتھ جو بھائی تھے ان کا نام بھی اویس تھا، وہ شاطرے کے تھے حسن اتفاق۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ ہمیں اندر جانے کا جو ہے نا وہ شرف نصیب ہوا، لیکن یہ تھا کہ ہم اس سے آگے بھی جا سکتے تھے، ہمیں اتنا رب کا کرم تھا اور اماں جی کی طرف سے اتنی اجازت تھی کہ ہم آگے تک بھی جا سکتے تھے، لیکن یہ تھا اس وجہ سے ہم رکے تھے کہ انہوں نے چونکہ اس طریقے سے قبروں کو مسمار کر دیا ہوا وہاں پہ، اب کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو۔ تو چاہے جنت البقیع ہو چاہے جنت المعلا ہو، الحمدللہ منظر جو تھا نا وہاں پہ اس حوالے سے کہ روک ٹوک مجھے نہیں کہیں سے ہوئی، یہ اللہ کا کرم تھا۔ لیکن یہ چیز دیکھ کے جو ہے نا ایک دفعہ سینہ جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ جنت البقیع دیکھیں یا جنت المعلا دیکھیں۔ ایک طرف ہماری اماں جی آرام کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کی صاحبزادی آرام کر رہی ہیں، امام حسن کی ذات ہے، تو یہاں پہ کیا منظر ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے جو ہے نا وہ پہلو کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بات واضح رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو قبور وہاں پہ تھی انہوں نے مسمار کی تو اب ان کی نشاندہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی ترک کے جو لوگ تھے ان کے پاس اصل نقشے موجود ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ وہاں پہ ترک کے جو لوگ تھے نا ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور میری تو سب سے زیادہ وہ ترکیوں کے ساتھ ہی لینڈ سلینگ ہوئی تھی، جو ان کے بزرگ تھے، نوجوان تھے، جو بھی تھے ان کے ساتھ جو تھا نا ان کے پاس باقاعدہ نقشے تھے، اور اگر وہ غار ہرا پہ بھی جاتے تھے وہ لوگ تو وہ اپنے نقشے پہ جاتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے جو صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ یہاں پہ یہ چیز اور یہاں پہ یہ چیز، اسی طریقے سے وہ جنت المعلا کے اندر اور جنت البقیع کے اندر جا کے یہ منظر دیکھتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں یہ بھی دعا ہے کہ پاک پروردگار جو ہے وہاں پہ وہ پرانا 100 سال پہلے کا جو ایک نظام تھا کہ جہاں پہ ہماری اماں جی کے مزارات تھے، حضور کی شہزادی کے مزارات، ان کے سارے معاملات تھے، وہاں پہ وہ سارے تھے، اللہ رب العزت وہ رونقوں کو دوبارہ آباد کرے، اور حرمین کی رونقیں جو ہیں اللہ رب العزت ان کو آباد کرے۔ آمین۔ جی یوسف صاحب، جی آخر میں آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بخاری کی صلح والی روایت اور آپ کی وفات کتنی عمر اور کس سے سبب سے ہوئی، اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ جی، امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2704 میں لکھا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر شریف پہ جلوہ فروز ہو کے ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ علیہ السلام کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر عنایت فرماتے، ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو دیکھتے، اور ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرب بحرب پوری ہوئی، جب جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی نا، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا، اور ان مسلمانوں کے درمیان صلح اور اتفاق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب زہر تھا، اور آپ کا وصال جو ہے 49 ہجری میں ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں اپنی امی جان بی بی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا۔ جیسے بلال بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا
کہ میرے اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان یہ بھی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. بے شک جی بے شک, بہت شکریہ. اور پھر اس میں یہ بھی ذوق ہے, اس میں یہ بھی ذوق ہے, اور اس میں یہ بھی پھر حضور کے اہل بیت کی جو ہے نا وہ شان زیادہ ہوتی ہے کہ صحابہ ہیں, نبی کی اہل بیت بھی اور صحابہ بھی. سبحان. اور یہ دونوں چیزیں آقا علیہ السلام نے جو فرمائی, ٹھیک ہے نا, کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی ہدایت کرو گے, جس کے پیچھے اقتداء کرو گے ہدایت پائے جاؤ گی. تو یہ جو ہے, اور ادھر فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی مثل ہے. تو جو پرانے بزرگ اگر ہم دیکھیں جن کی عمریں زیادہ ہیں, بالخصوص میری دادی جان نے حج جو کیا تھا نا, انہوں نے بحری جہاز پہ کیا تھا, اور یہ آخری بحری جہاز تھا جو ادھر سے واپس آیا تھا, اور پاکستان سے جو گئے تھے وہ اینڈ ہو چکا تھا, اب ادھر سے مدینہ شریف سے آنا تھا, تو یہ آخری بحری جہاز تھا. تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کتاب سے پڑھنا یا دیکھنا یا سننا, یہ صرف وہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑوں سے خود سنا, خود سامنے بیٹھ کے سنا, اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب وہ حج سے واپس آئی تو وہ یہی کہ یہ جب کشتی جو چلاتے ہیں تو اس میں وہ ستاروں کی روشنی جو ہے نا اس کی ساتھ جو ہے نا وہ اپنی راہ کو سارا لے کے چلتے ہیں, تو وہ کشتی یہ حضور کے اہل بیت کی مانند اور صحابہ وہ ستاروں کی مانند. تو جب بندہ کشتی کے اندر سوار ہو جائے اور صحابہ کا جو معاملہ ہے نا, انسان اس کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑ لے, تو یہ پھر جب کشتی چلتی ہے نا, یہ چلتے چلتے یہ پتہ کدھر جاتی ہے, یہ ادھر جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور فرمایا کہ جو عزت دار ہوتا ہے نا وہ دروازے سے ہی آتا ہے, دیواریں پھلانگ کے نہیں آتا. تو یہ پھر وہ سلسلہ ہوتا ہے جب انسان حضور کے اہل بیت کی محبت میں ہوتا ہے, پھر صحابہ کی محبت بھی آتی ہے. تو یہ ایسی کشتی میں سوار ہوتا ہے جو چلتے اولیاء سے یہ چلتے غوث جلی سے چلتے امام حسن سے چلتے, امام حسین سے چلتے, مولا علی کی بارگاہ میں جاتے. وہاں پہ جب اجازت ملتی ہے تو پھر انسان حضور کے صحابہ ان سے چلتے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے پھر یہ منظر ہوتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. تو یہ اس طریقے سے حضور کے صحابہ کی محبت, حضور کے اہل بیت کی محبت, اور یہی اصل ایمان ہے. اور اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بھی اپنے صحابہ کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, یہ قرآن کی آیت ہے بے شک واضح طور پہ. تو یہ صحابہ کی شان, میں ان سے راضی ہو گیا, یہ میں سے راضی ہوں. بہت شکریہ جی علامہ صاحب. ایک چھوٹی سی میں وضاحت دے دوں کہ ایک ہوتا ہے حسنی سید. حسنی سید جو ہے نا, جو باپ کی طرف سے حسنی ہو, جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہو. ایک ہوتے ہیں حسنی حسینی, جیسے آپ نے فرمایا علامہ صاحب نے, داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ حسنی سید ہیں, یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک میں سے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے حسنی حسینی سید. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے بھی سید ہو اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہو. جیسے پیراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نجیب الطرفین سید ہیں, یعنی والد صاحب کی طرف سے بھی سید ہیں, والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں. والدہ کی طرف سے حسینی ہیں, والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں, یعنی دونوں جانب سے سید ہیں, نجیب الطرفین سید ہیں. سبحان اللہ, کیا ارشاد, کیا خوب. اچھا جی, بہت شکریہ علامہ محمد اویس نقشبندی صاحب, آپ کے آنے کا شکریہ. جناب محمد شاہد تنویر یوسف صاحب, آپ کا بھی شکریہ. قاری محمد اویس مزری صاحب جو ماشاءاللہ جی ہمارے ٹیچر تھے ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول کے, جو قاری وزیر احمد مزری صاحب, ان کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ. ایم فل کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اسلامیات, اللہ پاک نے بہت قسطوں سے نوازا ہے. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, کیا نام ہے ان کا, عثمان بزدار صاحب, ان کے ساتھ آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اللہ پاک نے بہت قسطوں سے نوازا ہے. اور انہوں نے وہ کیا گاؤں کا نام ہے جی آپ کے, جو جدھر آپ کام کروا رہے ہیں سارا,
तोंसा शरीफ माशाल्लाह उधर ये इन्होंने ना काम करवा रहे हैं, उधर के जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये काम करवा रहे हैं। अल्लाह पाक माशाल्लाह बहुत सवाब ले रहे हैं। अल्लाह पाक इसी तरह इनकी मजीद तरक्कियां अता जी। क्या फरमा रहे हैं? नहीं, मैं ये कहने लगा था जब मैंने इनको देखा था तो मुझे हो गया था अंदाज़ा कि ये मजरी साहब के साहब जी जी माशाल्लाह। वो यानी कि सेम, यानी कि टोपी भी वही, यानी कि बास्केट वेस्ट कोट भी और साथ कपड़े भी सेम। फिर कहते हैं ना कि जैसा बाप हो वैसी औलाद होती है आगे से। जी जी। तो मेरे साथ नाजरीन और मेरे साथ माशाल्लाह जी वकास भाई अब आए हैं जी। वकास भाई खुश आमदीद। अच्छा, आप मेरे साथ इंशाल्लाह नाजरीन भी और साथ मेरे जो स्कॉलर्स रात हैं मेरे साथ नारे के साथ मिलें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन कारी जाहिद साहब जो आते हैं उनके व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे कायनात, आज हमारे यहाँ पे जमा होना और नाजरीन का देखना सुनना, हमारा सुनाना, कलिमात का कहना, सब अपनी बारगाह में आना जाना शरफ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बे कायनात, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदका बिलाल भाई की इस काविश को एक अपनी बारगाह में कबूल करते हुए इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। जितने भी अहबाब हमारे यहाँ पे आते हैं और जाते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं सुनते हैं, मेरे मौला सब की मुरादों को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा दे। बिलखुसूस ये जाहिद साहब कारी साहब की अहलिया बीमार है, मेरे मौला उनको शिफा अता फरमा। दुनिया भर में जितने भी मुसलमान जो हैं वो बीमार हैं, रब्बे कायनात सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के राबेदान के सदका सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जनाब बिलाल यूसुफ रज़वी साहब की वालदा और इनके वालिदैन, मेरे मौला उनको उम्र खिज़री अता करते हुए सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे वालिदैन को सेहत अता फरमा और जितने भी अहबाब जिनके वालिदैन बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। जिनके वालिदैन दुनिया से गए, मेरे मौला कामिल बख्शिश फरमा दे। जो बे औलाद हैं, हसनैन करीमैन के सदका नेक औलाद अता फरमा दे। जो मेरे मौला जो मकरूज़ हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला उनके सहावत का सदका, मेरे मौला उनके ऊपर से कर्ज़ों के बोझ को ख़त्म फरमा दे। जिनके पास रोज़गार नहीं, इस अजीम सखावत वाले ख़ानदान का सदका पाक रोज़गार अता फरमा। जिनको अता किया बरकतें अता फरमा। जो ज़ेर मुलाज़मत तरक्कियाँ अता फरमा। जो मुलाज़मत की तलाश में उनके लिए बेहतर असबाब मुहैया फरमा। मेरे मौला जो वालिदैन अपनी बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, तुझे बीबी सकीना की प्यास के सदका मेरे मौला उनके नेक पारसा रिश्ते अता फरमा। सैयदा पाक की पाक दामनी का सदका मेरे मौला बहनों बेटियों बच्चियों के लिए बेहतर नेक पारसा रिश्ते अता फरमा। रब्बे कायनात, जितने भी अव्वल से लेकर आज तक जितने भी लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, इस वतन अजीज़ के लिए दिए, मेरे मौला माज़ी करीब में जितने भी हमारे जो शहीदान ख़त्म नबूवत में शहादत नोश किया, सबको मेरे मौला आला मकाम अता फरमा, दरजात बुलंदियाँ अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इस्लाम का बोल बाला फरमा। रब्बे कायनात, हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर के साहब, हुज़ूर के अहल बैत के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को सदका जो मांगा वो भी अता फरमा। जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है, तो अपनी शान रहीमी करीमी का सदका हम सबको बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला हमारे जो बुज़ुर्ग दुनिया से गए उन सब की दरजात को बुलंदियाँ अता फरमा दे। मेरे मौला इस कोरोना की वबा का खात्मा फरमा दे। जितने भी मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। रब्बे कायनात, जो मांगा वो भी अता फरमा। जो नहीं मांग सके लेकिन हमारे हक़ में बेहतर है, तो अपनी शान रहीमी करीमी का सदका मेरे मौला हम सबको बिन मांगे अता फरमा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منودس و دامان آل رسول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو آئین نور تیرا سب گرانا نور کا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی آپ نعت سنائے. میں آپ نعت سنائے فون کر اس سائڈ سے. جی تھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب ہو تھم مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب ہوئے تھمے مٹھڑی مدنی سئی چم پیر تیرے لب کھلوے سن جدا تو آسے میری تردہ مادڑی کوٹھڑی دے در کھلوے سن جدا تو آسے جو گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھولوے سن جدا تو آسے ناشاد میں کملی بھولڑی نو لگ ملوے سن جدا تو آسے ناشاد میں کملی بھولڑی نو لگ ملوے سن جدا تو آسے سونا ڈھولڑ یار سجن آساول ہوت حجاز وطن سونا ڈھولڑ یار سجن آساول ہوت حجاز وطن دیکھ فرید دا بیت حضن امروز عدل دی تاگ طلب ہوئی تھمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب ہوئی تھمیں مٹھڑی. سرائکی اور ایک سنائے ذرا. سرائکی جو ہے سرائکی اور نہیں ہے. کیا خوبصورت. کون سا شریف میں تو سرائکی ہی چلتی ہے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کل ملیں گے.